اللہ 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 قربانی کرنی ہے تو فقط اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے۔ قربانی کس کو راضی کرنے کے لیے کرنی ہے؟ سارے نہیں بول رہے، کس کو راضی کرنا ہے؟ اللہ کو۔ 8واں سپارہ پڑھے، رب الجلال نے فرمایا قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین۔ فرمایا اے حبیب مکرم آپ اعلان کر دیجئے کہ میرا قربانی کرنا بھی اللہ کی رضا کے لیے ہے، میرا نماز پڑھنا بھی اللہ کی رضا کے لیے ہے، میرا اس دنیا میں زندہ رہنا بھی اللہ کی رضا کے لیے ہے، اور اس دنیا سے چلے جانا بھی اللہ کی رضا کے لیے۔ اس آیت کا لب لباب یہ ہے کہ مومن کا ہر کام اللہ کی رضا کے لیے ہوتا ہے۔ مومن کا ہر کام کس کو راضی کرنے کے لیے ہوتا ہے؟ بولے اللہ۔ نماز پڑھنی ہے تو فقط اللہ کے لیے، روزہ رکھنا ہے تو فقط اللہ کے لیے، زکوٰۃ دینی ہے تو فقط اللہ کے لیے، حج کرنا ہے تو فقط اللہ کے لیے، اور قربانی کا جانور بھی ذبح کرنا ہے تو بولے کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ رب الجلال نے فرمایا اے میرے بندو، یہ جو جانور تم ذبح کرتے ہو نا، ہم تک ان جانوروں کا گوشت نہیں پہنچتا، اور ہم تک ان جانوروں کا خون بھی نہیں پہنچتا۔ کیا مطلب؟ اللہ فرما رہا ہے اے میرے بندو، یہ جو تم جانور ذبح کرتے ہو، ہمیں ان کا گوشت نہیں چاہیے، ہمیں ان کا خون نہیں چاہیے، ہمیں ان کی چمڑی نہیں چاہیے، ہمیں ان کی اون یا ان کے بال نہیں چاہیے۔ وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ۔ اللہ تمہارے جانوروں کے گوشت کی طرف نہیں دیکھتا، تمہارے جانوروں کے خون کی طرف نہیں دیکھتا، اللہ تو تمہارے دلوں کی نیتوں کو دیکھتا ہے کہ میرا بندہ کس ارادے سے قربانی کر رہا ہے، کس نیت سے قربانی کر رہا ہے۔ یہ بات میں اس لیے کر رہا ہوں کہ شیطان ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے، اور یہ کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتا، اور خاص کر قربانی کے جانور میں یہ بندوں کی نیت خراب کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور یہ کیسے کیسے وسوسے ڈالے گا آپ کے دل میں؟ قربانی کا بکرا لینے لگیں گے نا تو یہ وسوسہ ڈالے گا، تیرے اس بھائی نے، تیرے اس رشتہ دار نے، تیرے اس دوست نے 60,000 کا لیلا لیا ہے، تیرا تو 80,000 کا لینا بنتا ہے نا، تو اس سے زیادہ دولت مند ہے، تیری انا اس سے زیادہ ہے، تو اپنے آپ کو اس سے بہتر کہتا ہے، تو یار 30,000 کا ماڑا سا بکرا کیا لینا ہے؟ پڑوسی نے 50,000 کا لیا ہے تو میں نے تو 60 کا لینا ہے نا، فلاں نے 3 لاکھ کا بیڑا لیا ہے تو میری عزت تو اس وقت بنے گی نا جب میں 5 لاکھ کا لوں گا، میں چودھری صاحب ہوا، میں علامہ صاحب ہوا، میں بٹ صاحب ہوا، میں رانا صاحب ہوا، میں فلاں صاحب ہوا، میں فلاں صاحب ہوا۔ تو شیطان وسوسہ ڈالے گا آپ کے دل میں، اور ضرور ڈالے گا۔ اور پھر دوسرا وسوسہ کیا ہوتا ہے کہ میں مہنگا جانور لوں اور اس کی رسی پکڑ کے جب میں گلیوں میں گھوموں گا اور لوگ مجھ سے پوچھیں گے کہ جناب کتنے کا لیا، تو میں گردن اونچی کر کے کہوں گا کہ 1 لاکھ کا بکرا لیا ہے، تو لوگ واہ واہ کریں گے، لوگ تعریف کریں گے، لوگ میری سخاوت کے چرچے کریں گے کہ واہ سبحان اللہ کیا مردہ مار دیا جناب نے۔ تو حضرات یہ قربانی کا معاملہ شیطان وسوسہ ڈالے گا آپ کے دل میں، آپ کی نیت خراب کرے گا، آپ کی سوچ خراب کرے گا، آپ کا ارادہ خراب کرے گا، مگر جو ہی ایسا وسوسہ آپ کے دل میں آئے تو 3 دفعہ آپ نے تعوذ پڑھنا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اور 3 دفعہ تعوذ پڑھ کے بائیں طرف تھوک دینا ہے۔ تو پھر آپ دیکھیں گے کہ شیطان اپنا وسوسہ لے کر کیسے دور بھاگ جاتا ہے۔ تو شیطان کے وسوسے کا شکار نہیں ہونا۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ،
اے حبیب ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمائی، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، بس آپ نماز پڑھیں اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے، اور قربانی بھی کریں اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے۔